حسین سید شباب اہل الجنہ. دنیا والوں یہ میرے شہزادے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک لمحے کے لیے یہاں سوچنا ہوگا جب عمر مبارک صرف 5 سال تھی تو اس وقت جنت کے سردار ڈکلیئر ہو چکے تھے. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے جب یہ شہزادے شباب کو پہنچے ہوں گے, جب یہ شہزادے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے ہوں گے تو پھر ان کی سرداریوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی سرداریوں کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا. تو میرے صاحبوں آج ہم نے انتہائی محبت سے, عقیدت سے لفظوں کی طرف آپ نے غور نہیں کرنا, منظر پر تصورات میں رہنا ہے. انشاءاللہ ہم کربلا کی وہی وادیوں میں بھی جائیں گے جہاں جہاں سے ایمان کا نور گزرا ہے, ان جگہوں سے ہم ہو کر جائیں گے. یہ ایمان کا نور یہ ڈائریکٹلی بلا واسطہ ہمارے سینے میں نہیں آیا. ایمان کا نور کبھی طائف کے بازاروں سے گزرا تھا, ایمان کا نور کبھی بدر کے میدان میں گیا تھا, ایمان کا نور کبھی احد کے میدان سے گزرا تھا, ایمان کا نور مختلف امتحان گاہوں سے گزرتا ہوا کربلا میں آیا تھا. کربلا سے کوفہ کی طرف اس نے سفر کیا تھا, کوفہ سے موصل کی طرف گیا تھا اور موصل سے دمشق کی طرف گیا تھا. ہمارے سینے تک جو ایمان کا نور پہنچا یہ بڑے کٹھن مراحل طے کر کے پہنچا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم انہی منزلوں کے آج مسافر بنیں گے اور بیٹھے یہاں ہوں گے مگر تصورات کربلا کی وہی وادیوں میں لے کر جائیں گے. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا, فسمعتہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا, فیقول حضور فرما رہے تھے من ابغضنا اہل البیت, وہ بدبخت جس کو میری اہل بیت سے پیار نہیں ہے, وہ بدبخت جس کے سینے میں حسین کی محبت نہیں ہے, وہ بدبخت بیت الپاک کی محبت سے جس کا سینہ خالی ہے, بغض سے بھرا ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ, قیامت کا دن آئے گا اس بدبخت کو اللہ مسلمانوں کی صف میں بکھرا نہیں ہونے دے گا, مسلمانوں کی صف سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون تو, میں نے کہا آقا میں انسان مسلح جس شخص کو مسلمانوں کی صفوں سے دور کر دیا جائے گا, جس شخص کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی, اگر وہ نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, حج کرنے والا تھا, یا رسول اللہ اس کو بھی آقا نے فرمایا ہاں قالا وانسان مسلح, ہاں وہ شخص نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, حج کرتا تھا, ارکان اسلام سارے پورے کرتا تھا, مگر سینہ محبت حسین سے خالی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز مسلمانوں کی صف سے نکال باہر کرے گا اور یہودیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دے گا. چاہے وہ دنیا میں مان کرتا تھا کہ میں بڑا مسلمان ہوں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حجۃ الوداع سے واپس پلٹے اور میدان غدیر قوم میں پہنچے, آپ نے خطبہ فرمایا تھا, آپ نے کئی بار سنا ہے. آقا نے فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم الثقلین, اور میرے صحابہ میں جا رہا ہوں, قد ترکت فیکم الثقلین, کوئی اضطراری حالت میں نہیں, اپنے اختیار سے میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا مشن مکمل ہو گیا, لاکھ کا مجمع ہے. ہمارے نبی خطاب فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم الثقلین, میں جا رہا ہوں مگر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, ایک میں محمد کی طرف سے تحفہ ہے. ایک الوہی تحفہ ہے, ایک نبوت کی طرف سے تحفہ ہے. وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟
فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، ان کو کبھی چھوڑنا نہیں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے۔ آقا گارنٹی دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں وہ دو دامن آ گئے لن تضلوا بعدی ابدا، دنیا بھٹکتی رہے تو بھٹکتی رہے، راستہ بھولتی رہے تو بھولتی رہے، صدقے جانا آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں قیامت تک آنے والوں جس کے ہاتھ میں کتاب اللہ و اطرتی اللہ کی کتاب کا دامن ہوگا، اہل بیت کے دامن ہوگا، لن تضلوا بعدی ابدا، وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مقدس میں جو میں نے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے فرمایا کل میرا سونا کلام میرا ہے، مگر رب چاہتا ہے میرے محبوب تیری زبان سے ادا ہو۔ کہہ دے میرا محبوب لا اسألکم، میں مانگنے والا نہیں ہوں، مانگے وہ جس کے پاس کوئی کمی ہو، مانگے وہ جس کے گھر میں کوئی تھوڑ ہو، جسے رب نے کوثر کے خزانے دے دیے ہیں، وہ کیوں مانگے؟ میرا محبوب فرش والے بھی آپ کے مانگتے ہیں، آسمان والے بھی آپ کے مانگتے ہیں، محبوب تو مانگنے والا نہیں ہے، تو دینے والا ہے۔ لا اسألکم، آج اعلان کرتے ہوئے مانگنے والا نہیں ہوں، مگر الا، صرف اور صرف ایک چیز مانگتا ہوں، کہ کیا چیز؟ وہ اجر مانگتا ہوں تبلیغ کا۔ تم گمراہیوں کے سمندروں میں غرق ہو رہے تھے، تم دوزخ کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، تمہارے پاس انسانیت نہیں تھی، بس میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، اس کا اجر مانگتا ہوں۔ کون سا اجر؟ المودۃ فی القربیٰ، قرابت داروں کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ باقی نبیوں نے بھی اجر مانگا ہے مگر اللہ سے مانگا ہے، ان اجری الا علی اللہ۔ نوح نے مانگا مولا میں مخلوق سے اجر نہیں مانگتا تبلیغ کا، میرے مالک میرے خالق میں تو اس اجر مانگتا ہوں، مگر یہاں محمد عربی مخلوق سے مانگ رہے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے حضور علیہ السلام کی پچھلے نبیوں کی طرح اللہ سے اجر مانگتے، اپنی امتیوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب اس کا جواب میں خود دیتا ہوں۔ آیت کے شروع میں پہلے لفظ میں اللہ نے اس کا جواب دیا، قل، محبوب یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہو پنجتن پاک کی محبت کی، یہ آپ کی تو ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ آپ کا تو مطالبہ نہیں ہے، میرا محبوب یہ مطالبہ آپ کا نہیں، قل میں نے کہا ہے، یہ مدینے والا نہیں مانگ رہا پنجتن پاک کی محبت کی ڈیمانڈ، پنجتن پاک کی محبت کا مطالبہ یہ مدینے والے محمد کا نہیں، یہ عرش والے خدا کا ہے، اللہ نے مانگا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھیے، اللہ نے جب کوئی اہم بات کرنی ہو تو اس آیت کا آغاز اللہ کل سے فرماتا ہے، جیسے توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ نے جب توحید کا بیان کرنا چاہا تو ان آیتوں کا آغاز بھی کل سے فرمایا، جیسے آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو یہاں بھی قل لا اسألکم، دنیا کو پیغام دیا، دنیا والوں جتنی میری توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے اتنا ہی پنجتن پاک سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر توحید میں فرق آ جائے، اگر توحید میں فرق آ جائے تو بندہ مشرک بنتا ہے، ایسے لینا توحید کو نہ ماننے والا مشرک بنتا ہے اور پنجتن پاک کو نہ ماننے والا منافق بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بال اقوام ینتقصون علیا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علی کی گستاخی کرتے ہیں، یہ خوشی سے خبر نہیں دے رہے تھے، حضور علیہ السلام اپنے دل کا غم بیان کر رہے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ بدبخت جو میرے علی کی گستاخی کرتے ہیں، میں ینتقص علیا فقط تنقصنی، جو میرے علی کا گستاخ ہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد کا گستاخ ہے، من فارق علی فقط فارقنی، جو میرے علی سے دور، آقا فرماتے ہیں میں محمد سے دور ہے، جو ولایت علی کا منکر وہ نبوت مصطفیٰ کا منکر ہے، جو میرے ولایت پر نہیں آنا چاہتا، جو میرے علی پر نہیں آنا چاہتا، آقا فرماتے ہیں خبردار
کوشش نہ کرے. جو میرے علی سے دور ہے وہ میں محمد سے دور ہے. اور پھر فرمایا ان علی منی وانا منہ. آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام علی پاک کی جو شان بیان تدریجاً گریجولی بیان کر رہے تھے. فرمانے لگے میرے امتیوں ان علی منی وانا منہ. بے شک علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور نبی کا تعلق امت سے دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کے والا تعلق ہے, ایک سے والا تعلق ہے. صحابیوں کا تعلق نبی کے صحابی, امتی نبی کے امتی, ولی نبی کی امت کے ولی. ساری دنیا سے تعلق نبی کا کے والا, اہل بیت سے تعلق سے والا ہے. علی مجھ سے میں علی سے, فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ سے. اور میرے صحبوں اب میں یہاں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جہاں حضور علیہ السلام کا روضہ پاک ہے, اب سب کو معلوم ہے, آپ نے علماء سے سنا ہے, وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہے. وہ جگہ وہ کعبے سے بھی بلند ہے, وہ عرش سے بھی بلند ہے. وہ جگہ جو حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ بالواسطہ یعنی کپڑے ہیں کفن کے, وہ جو مٹی حضور کے کپڑوں کے ساتھ لگی, وہ مٹی کعبے سے اونچی ہے, وہ مٹی عرش سے اونچی ہے. ایمان سے بتائیے, وہ مٹی جو حضور کے کپڑوں کے ساتھ لگے اس نسبت کے فیض سے وہ مٹی کعبے سے اونچی, وہ مٹی عرش سے اونچی. اور جس کے آقا فرمائے علی مجھ سے میں علی سے, لامو کلامی جسموں کا جسمی, علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا جسم میرا جسم ہے. پھر ایمان سے بتائیے, وہ مٹی جو کپڑوں سے لگے وہ تو کعبہ سے اونچی ہو گئی, اور جس کو آقا فرماتی علی مجھ سے, پھر علی بھی کعبے سے اونچا ہے, پھر علی بھی عرش سے اونچا ہے. ایک فکر دیا جاتا ہے کہ دیکھو علی کعبہ میں پیدا ہوئے تو علی کا کتنا مقام ہے. یہ فکر ہے نا کہ مولود کعبہ علی ہے, کتنا مقام ہے. میرے بھائیوں, کعبے میں پیدا ہونے سے علی کو عظمت نہیں ملی, ادنا اعلیٰ کو عظمت نہیں دیتا, اعلیٰ ادنا کو عزت دیتا ہے. جو علی کعبہ میں پیدا ہوئے اس سے علی کو عظمت نہیں ملی, علی کا کعبہ میں پیدا ہونے سے کعبے کو عظمت ملی ہے. اور جس کو آقا فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, پھر فاطمہ بھی عرش سے عظمت والی ہے اور کعبے سے بلند مقام رکھتی ہے. میرے صحبوں میرے بھائیوں, یہ قرآن عبارت ہے, قرآن ورڈز ہے, قرآن تھیوری ہے. اس کا کوئی پریکٹیکل چاہیے تھا, اس کے اوپر تفسیر چاہیے تھی, اس وجود کے لیے ایک ماں چاہیے تھی, اس وجود کے لیے ایک باپ چاہیے تھا. رب کا انتخاب تھا, رب نے چنا اس وجود کے لیے ماں کس کو بنایا جائے, اس وجود کے لیے باپ کس کو بنایا جائے, تو رب نے چن لیا وہ وجود جو میرے قرآن کی عملی تفسیر بنے گا. اس کا باپ علی کو بنا دیا, اس کی امی بطول زہرا کو بنا دیا, اور یہ چاہا کہ علی دلہا بن کر میرے گھر سے نکلے اور فاطمہ دلہا بن کر نبوت کے گھر سے نکلے. اور پھر وہ وجود کا تولد ہوا لما ولدت الحسین, جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا ارون ابنی, علی بھائی مجھے میرا بیٹا دکھا, علی بھائی میرا مجھے بیٹا دکھا. علی المرتضیٰ حضرت امام حسین کو اٹھا کر لائے, حضرت آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا, چوما اور پوچھا ماں سمیتم ہو, علی اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سمیتہ حربن, میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے. آقا نے فرمایا قال لا بل حسین, علی میں نام تبدیل کر رہا ہوں, میں اس بیٹے کا نام حسین رکھتا ہوں. چونکہ قرآن کی عملی تفسیر بننا تھا, رب نے بھی بڑا لاڈ سے حسین کو پالا اور مصطفیٰ نے بھی پیار محبت کی انتہا کر دی. آدھی رات کا وقت ہے صحبو, مدینے کا ماحول ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, رات کے اندھیرے ہیں. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کام پڑ گیا, ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم,
میں حضور علیہ السلام کی طرف آیا. ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، رات گزرنے والی تھی، پچھلی رات کا وقت تھا. میں آقا کے در پر آیا. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے. وہ مستعمل الشعری، حضور نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی اور سینے پر کملی کے نیچے کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی. اسامہ کہتے ہیں لا ادری ما ھذا، میں سوچتا رہا یہ آدھی رات کو محمد عربی نے سینے پر کیا چیز چمٹائی ہوئی ہے، کالی کملی کے نیچے کیا چیز چھپائی ہوئی ہے. فلما فرغت من حاجتی، جب میرا کام ہو گیا میں نے پوچھا ما ھذا الذی انت مستعمل علیہ، یا رسول اللہ آدھی رات کو کملی کے نیچے سینے کے اوپر یہ کیا چیز چھپائی ہوئی ہے. فقال فکشفہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کملی کو ہٹایا. دیکھا حسن حسین کو آدھی رات کو بھی محمد رسول اللہ نے سینے سے لگایا ہوا تھا. کبھی حضور کو نماز کی حالت میں دیکھو، یہ تو رات کو دیکھا جب حضور سوئے ہوئے تھے. مومن و مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، رات کو دیکھو حضور کو بستر پر دیکھو تو پھر بھی حسن حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے. اور نماز میں دیکھو، آپ نے کئی بار سنا ہے جب آقا نماز پڑھتے تھے تو حسن حسین حضور علیہ السلام کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے. عموماً یہ فکر ہے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، ایسے ہی ہے نا، ایک مرتبہ حسین کی سوار، ایسا نہیں ہے، اکثر سوار ہوتے تھے. حضور جب بھی نماز پڑھتے تھے حسن حسین آتے، آقا سجدہ کرتے تو پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے. حضور بڑے تسلی سے، اطمینان سے اپنے ہاتھ سے ہٹاتے اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے. ایک دفعہ ایک نیا صحابی جس نے نیا کلمہ پڑھا تھا، اس نے دیکھا 14 طبقہ لاڈ پیغمبر، کل کائنات کا سردار پیغمبر، وجہ تخلیق کائنات پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سجدہ میں ہیں اور گلی میں کھیلنے والے بچے ہیں جو پشت پر سوار ہو گئے ہیں. اور صحابی نے حسن حسین کو ایسے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں یہ 14 طبقہ کے سردار ہیں. حضور نماز پڑھ رہے تھے اور میرے صاحب سمجھنا حالت نماز میں لاڈ دیکھنا آقا کا حسین کے ساتھ کیا تھا. میرے مصطفیٰ نے سلام کے بعد نہیں، ابھی نماز پڑھ رہے تھے، اس صحابی کو اشارہ کر کے فرمایا کہ رہنے دو، میرے شہزادوں کو میرے ساتھ کھیلنے دو. عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور آقا حسین اپنے گھر سے نکلے. ایسے نکلتے ہوئے سنبھلتے ہوئے مسجد نبی کے حال میں آئے. مسجد نبی کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں، اپنے نانا کو دیکھتے ہیں، سجدہ میں ہیں. آقا حسین محمد رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، جبرائیل جلدی جاؤ، ان اللہ یقرا علیک السلام، میرا سلام بھی میرے محبوب کو پہنچاؤ اور میرا پیغام بھی پہنچاؤ. جب تک حسین پشت سے خود نہ اترے سجدہ سے سر نہیں اٹھانا. اب نماز لمبی ہونے لگی، سجدے لمبے ہونے لگے. صحابی کہتے ہیں ہمیں گمان گزرنے لگے کہیں آقا پر امر الہی واقع ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے. کوئی صحابی کہتا ہے مجھے گمان گزرا کہیں حضور پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے گمان گزرا، باقی سب لوگوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے، میں نے اللہ اکبر کی آواز نہیں سنی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جو سر اٹھایا منظر سامنے تھا، 14 طبق کا سردار سجدے میں تھا مدینے والا اور کربلا کا مسافر پشت پر سوار تھا. اب صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ سجدہ سے کب سر اٹھاتے ہیں، ہم نماز سے فارغ ہو جائیں. صحابہ منتظر تھے حضور پاک کے، صحابہ منتظر تھے حضور علیہ السلام کے، اور حضور علیہ السلام منتظر تھے جبرائیل کے کہ جبرائیل وہی لے کر آئے تو سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدہ سے سر اٹھاؤ. اور جبرائیل بھی سدرہ کی بلندی پر اللہ کا منتظر تھا. تو ایسے ہوا دنیا والے منتظر تھے مدینے والے کے، مدینے والا منتظر تھا سدرہ والے کا، اور سدرہ والا جبرائیل منتظر تھا عرش والے خدا کا. آپ سے پوچھتا ہوں مومنو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، حسین کی محبت کی خاطر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والوں، میرے صاحبوں سارے صحابہ منتظر تھے نبی کے، نبی منتظر تھے جبرائیل کے، جبرائیل منتظر تھے خدا کے، اور خدا اپنی شان کے لیے منتظر تھے حسین کے. جب تک حسین اترے گا
یہ دیکھیے، یہ تو مسجد کا حال ہے، اور بستر کا حال بھی دیکھ لیا۔ مدینے میں چلتے ہوئے نبی کو دیکھو، 1400 سال پہلے عالم تصور میں جاؤ، نماز کا حال دیکھا، گھر میں بستر پر سوئے ہوئے محمد مصطفیٰ کا حال دیکھا۔ مدینہ کی گلی میں چلتے ہوئے دیکھو تو صحیح، دوش پر کون سوار ہے؟ کون سوار ہے؟ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ تعلق تھا، یہ حب تھی۔ اور کبھی منبر پر بھی دیکھ لو، منبر پر تاجدار کائنات بیٹھے ہیں، نبوت کے منبر پر، اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی دوران کانا یخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت امام حسین اپنے گھر سے نکلے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن حسین نکلے، فاطمہ کی جوڑی نکلی، علیہما قمیصان احمران یمشیان یاسران۔ صحابی نے نقشہ کھینچا ہے، کہتا لوگوں قیامت تک آنے والوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے نبی خطبہ دے رہے تھے، فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا فاطمہ کی جوڑی نکلی، قمیصیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ لال رنگ کی تھی، سوہا جوڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایمان سے تصور کریں، حسن حسین اس لال جوڑے میں کیسے لگتے ہوں گے، کیسے لگتے ہوں گے۔ فاطمہ کے لال گھر سے نکلے، ایسے چلتے ہوئے بچے تھے، چلتے چلتے ٹھوکر لگی۔ میرا پیغمبر جو خطبہ دے رہا تھا، فنازل من المنبر، حضور علیہ السلام نے منبر چھوڑ دیا، فحملہما فبناہما، حضور علیہ السلام نے حسن حسین کو اٹھا لیا، سامنے بٹھا لیا، اور یوں کا اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد بڑی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ میرے صاحب، میرے بھائیوں، یہ وجود پھر چونکہ وقت کی قید بھی ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر وہ زمانہ آیا، یہ حسین لاڈ پہ آگ سے پلنے والا، پھر کربلا کی طرف سفر جاری ہوا۔ 2 محرم کا دن تھا، کربلا میں خیموں کی تنابیں کھینچی جا رہی تھیں، خیمے لگ رہے تھے، کئی قاسم خیمے لگا رہے تھے، کئی عباس خیموں کی رسیاں کھینچ رہے تھے، کئی حضرت قاسم خیمے لگا رہے تھے۔ 2 محرم کو یہ خیمے لگے، وقت گزرتا رہا، 7 محرم آ گئی، ساقی کوثر کے شہزادوں پر اور شہزادیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ وہ میرے صاحبوں، پھر وقت گزرا، عاشورہ کی رات آ گئی جو پچھلی رات گزری ہے۔ میرے بھائیوں، بس حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو بلایا، 18 سال کا جوان ہے، اور سامنے کھڑا کر دیا، دیر تک دیکھتے رہے۔ علی اکبر نے عرض کی، بابا پہلے تو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا، جیسے آج دیکھ رہے ہو۔ آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمانے لگے مجھے نانا کے زمانے یاد آ رہے ہیں، حضور کے دوش پر سوار ہونا یاد آ رہا ہے، مجھے نانا کے پیار یاد آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا، تیری تصویر میرے نانا سے ملتی ہے، تیرا چلنا میرے نانا سے مشابہ ہے، تیرا بولنا میرے نانا سے مشابہ ہے، میں تیرے چہرے سے اپنے نانا محمد کی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا، علی اکبر جانثاروں کو بلاؤ، میرے اصحاب کو بلاؤ، میں زندگی کا آخری خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ اب اصحاب آ رہا ہے اپنے خیموں سے، رات کا وقت ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ علی السراء والضراء۔ یہ خطبے کا حال ہو رہا ہے کہ اللہ، میں خوشی میں بھی تیری حمد کرتا تھا، میرا اللہ، میں غمی میں بھی تیری حمد کرتا ہوں، میں مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر بھی تیری حمد کرتا تھا، ریت کے ٹینوں پر بیٹھ کر بھی تیری حمد کرتا ہوں، میرے مولا، آب زمزم کا پانی پی کر بھی تیری حمد کرتا تھا، اور دریائے فرات پر پیاسا رہ کر میرے مولا تیری حمد کرتا ہوں۔ خطبہ ارشاد فرمایا اپنے جانثاروں کو، میرے جانثاروں، یہ 22,000 کا لشکر یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ صرف جان حسین کا دشمن ہے، جان حسین کا دشمن ہے، اور میں چاہتا ہوں تم سب چلے جاؤ، تمہاری کہیں بیویاں بیوہ نہ ہو جائیں، تمہارے بیٹے یتیم نہ ہو جائیں، تمہاری مائیں ان کا جگر نہ پھٹ جائے، تمہارے بچے تمہارا رستہ نہ دیکھتے رہ جائیں۔ آؤ میرے صحابہ، آؤ میرے جانثاروں، یہ 22,000 کا لشکر ان کے لیے حسین ہی کافی ہے۔ جرأت حسین کو سلام کر لو، صدقے
जुर्रत थी हुसैन की। चराग जल रहे थे, कोई भी नहीं उठा। मेरे आका हुसैन समझे शायद शर्म कर रहे हैं कि हुसैन के सामने से कैसे उठे। मेरे आका ने चराग को बुझा दिया और फिर इरशाद फरमाया, तुम्हें शर्म आ रही होगी, रोशनी में तुम नहीं उठे, देखो मैंने अंधेरा कर दिया है, चराग को बुझा दिया है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हें खौफ हो कि क़यामत के दिन नाना मोहम्मद, मेरे नाना मोहम्मद का कैसे सामना करोगे। मैं गारंटी देता हूँ मेरा नाना मोहम्मद तुम्हारी शफाअत करके तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। चराग बुझा हुआ था और फिर जलाया तो कोई नहीं उठा। उन्होंने कहा हम कट जाएंगे, मर जाएंगे हुसैन, आपको अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। चराग जलाते रहो या चराग बुझाते रहो, हम कूफा के बेवफा नहीं है, हम मदीना के वफादार साहबी हैं। कट मरेंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे साहबों, मेरे भाइयों, फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो अपनी जमीनों को, आखिरी रात है तुम्हारे पास, इसी एक रात की मोहलत है, जमीनों को सजदों से मुनव्वर कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, कल वो सानिया पेश आने वाला है। सब जानिसार अपने खैमों में चले गए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रात को अपने भाई की मोहब्बत की वजह से, और ज़ैनब और हुसैन में प्यार भी बहुत था, बहन और भाइयों में प्यार होता है, रब की तरफ से अता किया गया है। मगर ये फातिमा की जोड़ी को जो प्यार था, ज़ैनब को जो अपने भाई हुसैन से प्यार था, और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपको बताता हूँ ज़ैनब को कितना प्यार था अपने भाई हुसैन से। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब नमाज पढ़ने का वक्त आता, हुसैन को ढूंढती, सामने खड़ी करती, देर तक देखती रहती, फिर नमाज की नियत बांधती थी। एक दिन आका हुसैन ने पूछा, बहन ज़ैनब हर रोज ऐसा क्यों करती हो, नमाज उस वक्त तक तुम नियत नहीं बांधती जब तक मुझे देख न लो। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रो कर कहा, मेरा भाई हुसैन, मुझे ख्याल आता है जब मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मुमकिन है मेरी जान कब से उसी से परवाह कर जाए और मैं अपने भाई हुसैन को ना देख लूं। ये प्यार था। आधी रात का वक्त है, करबला का माहौल है। ज़ैनब अपने खैमे से निकली, भाई के पास आई, भाई का खैमा देखा खाली था, तलाश करने लगी। रेत का टीला है और तलवार हजरत इमाम हुसैन ने उस रेत के टीले में ऐसे खड़ी हुई है और सहारा लेकर ऐसे सुस्ताए हुए हैं, आंखें बंद है। ज़ैनब ने कहा, भाई मैं कुर्बान जाऊं, यजीदियों की तरफ से शोर और गुल हो रहा है, शायद हमला कर रहे हैं, आप सोए हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, अभी अभी नाना मोहम्मद का दीदार हुआ है, अभी अभी नाना मोहम्मद आए, उन्होंने मुझे फरमाया है कि कल हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी, बाइस्तकामत में लफ्ज़ आए, आपके सामने अब्बास के नाज़ुल कलम होंगे, आपके सामने अली अकबर, आपका कड़िया जवान शहीद होगा। और भाइयों, औलाद वालों, औलाद का दर्द आपको मालूम है, उससे पूछो जिसने अपने बेटों का जनाजा उठाया है, दर्द औलाद दा हक मुहम्मदा, एक डांटा दर्द बगाले छुटे आती रहियर याकूब नबी नू रिया रोंदा 40 साले, खुश बसते वेड़े आहन को न गया यार दवाले। और कौन पूछे बीबी ज़ैनब को जब कस गए करबला। अल्लाह मेरे साहबों, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, अभी अभी नाने मोहम्मद से मेरी मुलाकात हो गई है। वो अशूरा की रात गुजरी, अगला दिन आ गया। वो दिन आया जो तारीख इस्लाम में इतना अलमनाक है। 1400 साल गुजर गए, आज तक हमारे पहलू में दिलों की हरकतें और दिलों की हरारत और हरकतें बेतरतीब हो जाती है जब जिक्र हुसैन सुनते हैं। कलेजा फटने लगता है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इतना तो अलमनाक वाकया था। 10 मुहर्रम का दिन आया। मेरे शहरों, एक बूढ़ी औरत है, उसके साथ एक जवान औरत है, एक उसका कड़ियल जवान है, वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी। बूढ़ी औरत आका हुसैन के सामने आती है और पैरों की खाक को चूमती है। वो जवान, उसका बेटा भी इमाम हुसैन के कदमों का बोसा देता है और वो बच्ची, वो भी सर झुकाकर आका के सामने खड़ी है और माँ इजाजत तलब करती है, आए हुसैन, मैं वो औरत हूँ, कभी कभी तेरी अम्मी बतूल
स्वाद की हसरतें भी पूरी नहीं हुई। ऐसी भी तो पूछ लो, वो बच्ची बोली दुल्हन बोली मेरी तरफ से भी इजाजत है, मैंने हक बार भी अभी तक वसूल नहीं किया, हक बार भी मैं माफ करती हूँ, मगर एक जमानत के साथ मैं भी इजाजत देती हूँ। अपने उस दुल्हा को कहती है वो दुल्हन कि मुझे मालूम है जब शहीद का खून जिस्म से गिरता है वो कतरा जमीन में बाद में पहुंचता है, उसकी सारी जिंदगी के गुनाह पहले माफ हो जाते हैं। वो कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, जन्नत के नजारे सामने आ जाते हैं। वो कतरा बाद में गिरता है, राम का बेनकाब दीदार हो जाता है। मैं इस शर्त पर इजाजत देती हूँ, अपने दुल्हा को कहती हूँ उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखना जब तक मैं तेरे साथ न हूँ। समझे जाए ये इम्तिहान कैसा था, अल्लाह ये दान देनी थी तो उस दुल्हा ने कहा अरे मेरी दुल्हन मैं ये शर्त कबूल कर, तो आपने फरमाया कोई जमानत भी तो दो। अब जामिन हुसैन ने बनना था, आका हुसैन की आंखों से भी ये मंजर देखकर आंसू गिरने लगे और फरमाने लगे हाँ मेरी बेटी मैं जामिन बनता हूँ, तेरा दुल्हा किया, मैं हुसैन भी उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक तू इस दुल्हा के साथ जन्नत में नहीं जाएगी। मेरे साहबों मेरे भाइयों, ये पहला शहीद होने के बाद हुआ। फिर वो वक्त आया जब अली अकबर की बारी आ गई, कड़िया जवान की बारी आ गई। एक जवान बेटा है अली अकबर जो हुसैन के सामने खड़ा है, शबी मुस्तफा है, तस्वीर मोहम्मद वाली है, तस्वीर नाना की है और सामने खड़े इजाजत मांग रहा है आका मुझे भी इजाजत दो, मैं भी मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ, मैं भी अपने नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह के हाथों से जामे कौसर पीना चाहता हूँ, मैं भी अपनी फूल करबला के रेत पर फैलाना चाहता हूँ। आका हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आए, सीने से लगाया, कैसा मंजर होगा। मैंने कहा ना यहाँ नहीं, इस मस्जिद फारूक आजम में नहीं, खुदा के लिए करबला में चलो। जब बाप और बेटा जुदा हो रहे थे, सीने के साथ लगा हुआ था अली अकबर और फरमाने लगे इमाम हुसैन मेरी तरफ से इजाजत है, अपनी पुप्पी से तो इजाजत ले लो जिसने तुम्हें सारी जिंदगी पाला है। ज़ैनब से इजाजत ली। फिर अली अकबर अपने भाई के पास आए और भाइयों का प्यार वो भी खानदान नबूवत के हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद के पास आते हैं। अली अकबर इमाम सज्जाद देखते हैं कि तलवार हजरत अली अकबर ने पकड़ी हुई है, जैसे मैदान में जाने की तैयारी है। देखा तो रो पड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन, रो कर कहते हैं भाई लगता है आखिरी मुलाकात के लिए आ गए हो, फिर क़यामत को मुलाकात होगी। मेरा दिल करता था मैं उठ कर इस्तकबाल करता, भाई मैं सीने से लगाता मेरी माजरत कबूल करना, मुझे माफ करना, 3 दिन से प्यासा है तेरा ये भाई और बुखार से झुलस रहा है, नकात कमजोरी है, मैं उठकर सीने से लग नहीं सकता, मेरा भाई अली अकबर मुझे माफ करना। अली अकबर ने कहा मेरा भाई अगर तू उठकर सीने से नहीं लग सकता, मैं तेरे साथ रेत पर लेट जाता हूँ। दोनों भाई लेटे हुए थे, सीने से सीना लगा हुआ था, उधर तकदीर देख रही थी, जन्नत के झरोखों से हुरे भी बहरे हैरत थी। मेरे सहबो लगता था ये भाई क़यामत तक जुदा न होंगे। बस फिर उधर से आवाजें आने लगी, कहाँ गई अहले बैत की अजमत, कहाँ गई अहले बैत की वो बहादुरी। इमाम हुसैन के फजल अली अकबर ने भाई को अलविदा कहा, साथ जो देखा एक झूला है फटा हुआ, जिनके कपड़े आसमानों से आते थे, और मेरा साहिब और मेरा भाई वो देखा 6 माह काली अस्कर। अली अकबर उसके पास गए, जुबान प्यास की वजह से खुश्क हुई थी, होंठ खुश्क थे, अपने उस भाई से मिले, अलविदा किया, फिर सकीना को मिले और फिर घोड़े पर सवार होने लगे। जैसे घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा चलता नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि अली अकबर मैदान कारज़ार में नहीं जा रहे, नजदीक गए और जो देखा तो अली अकबर तेरे घोड़े के सामने तेरी बहन सकीना खड़ी है। सकीना क्यों रास्ता रोक कर खड़ी हो भाई का? सकीना कहती है हसरत है जो बहनों को हुआ करती है, बहनों तुम्हारे भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, तुम्हें कोई दुख ना हो, तुम्हारी औलाद सलामत रहे। बहन भाई के घोड़े के
میرا راستہ کیوں روک لیا ہے؟ اجازت تو میں نے لے لی تھی. کہتی ہے سکینہ ایک کثرت ہے، جب بھائی دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، بہنیں اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر لاگ لیتی ہیں، انعام مانگتی ہیں، مجھے کوئی انعام تو دے کر جا. علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو گرے اور حضرت سکینہ کے دامن میں گرے اور فرمانے لگے ہمارے پاس دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، یہی تیرا انعام ہے. میرے جاتے ہوئے میرے آنکھوں کے آنسو. وہاں سے چلے حضرت علی اکبر پھر رک گئے. مدینے کی طرف منہ تھا اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے پھر پوچھا میرا علی اکبر ابھی پھر کیوں رک گئے ہو؟ فرمانے لگے بابا سکینہ کو بھی مل لیا. علی اکبر نے کہا میں اپنے بھائی سجاد سے بھی مل لیا، علی اصغر سے بھی ملا، پھپھی سے ملا، سب سے الوداع ہوا. اب مجھے ایک اور خیال آ گیا ہے، مدینے میں میری بہن سغرا ہے، وہ میرا راستہ تک رہی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا 1 مہینے کے بعد لینے آؤں گا، ابھی ممکن نہیں رہا. اب میں حضرت بی بی سغرا سے مل نہیں سکوں گا، قیامت کو ملاقات ہوگی. حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے. یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. حضرت امام حسین اپنے بیٹے کی جرأت اور بہادری کے وہ مظاہرے دیکھنے کے لیے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، مگر اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا. بس اتنا پتا چلتا تھا جدھر گرد اٹھتی تھی آقا حسین سمجھتے تھے میرا لال پیچھے ہے اور یزیدی آگے ہے. گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے رہے. ایک موقع ملا علی اکبر کو، گھوڑے کو واپس خیموں کی طرف موڑا، اپنے بابا کے سامنے آئے اور بابا کو کہہ دیا بابا ایک حسرت ہے میری، میں دنیا سے جا رہا ہوں، بابا یہ حسرت پوری کر دو. امام حسین نے پوچھا میرا بیٹا کیا مطالبہ ہے، کس لیے پھر پلٹ کر رہے ہو؟ بابا سخت پیاس ہے، اگر پانی کا کوئی قطرہ مل جاتا تازہ دم ہو کر پھر یزیدیوں سے لڑتا. میرے آقا حسین نے فرمایا معلوم ہے آپ کو ایک ایک بوند پانی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر مجھے یہ معلوم ہے میرے نانا شاید اسی وقت کے لیے اپنی زبان مجھے چسایا کرتے تھے. میرا بیٹا قریبا آقا حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دی. حضرت علی اکبر تازہ دم ہوئے، پھر میدان میں پہنچے. وہ ان یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. ایک گھوڑے سے نیچے آئے، آواز آئی یا ابتاہو ادرکنی، یا ابتاہو ادرکنی، بابا سنبھال لو اپنے بیٹے علی اکبر کو. امام حسین گئے، علی اکبر ایسے زمین پر لیٹے ہوئے، سینے میں نیزے کا پھل پیوست ہے. ایک لمحے کے لیے 18 سال کا گھڑیل جوان اور صورت بھی محمد جیسی، حسین جیسا بابا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور علی اکبر کے لب ہلتے ہیں. علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا یہ جو نیزے کا پھل سینے میں پیوست ہے کہیں جگر میں پھنسا ہوا ہے، بڑی تکلیف دے رہا ہے، میرا بابا یہ نکال دو، پھر میں جا کر آپ کے دشمنوں سے پھر لڑتا ہوں. میرے آقا حسین نے اس پھل کو نکالا، خون کا فوارہ نکلا اور حضرت علی اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایک جانثار قربان ہوتا رہا، ایک ایک پھول اہل بیت اپنی خوشبو بکھیرتا رہا. آخر سیدنا امام حسین کی باری آ گئی اور کوفیوں کو یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے بہادری کے ساتھ. پھر وہ وقت آیا زخموں سے چور ہو گیا یہ امام بھی، سارا دل لاشیں ڈھو ڈھو کر تھکا ہوا ہے. جب زخموں سے چور ہوا حضرت امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا حسین کو گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہوئے کتنا وقت لگا تھا؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رو پڑے، کہنے لگے سلام بابا حسین، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آپ کے 9 منٹ لگے تھے، 3 دقیقہ تو 9 منٹ لگے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آپ کے 9 منٹ کیسے لگتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم رو کر کہتے ہیں ہاں 9 منٹ ہی لگے تھے. ادھر ظالم بچیاں مارتے وجود حسین ادھر جاتا، ادھر والے بچیاں مارتے وجود حسین ادھر آتا. پھر آخر حضرت امام حسین زمین پر آئے اور وقت نماز تھا. خون سے تو تیمم کر، خون سے تو وضو کر چکے تھے، اب کعبے کی تلاش کرنے لگے، سمت کعبہ ڈھونڈنے لگے کہ کعبہ کدھر ہے. امام حسین سوچ رہے تھے، ہاتف خیم سے آواز آئی میرا حسین آج تو کعبے کو نہ ڈھونڈ، آج کعبہ تیرے سجدے کو ڈھونڈ رہا. قرب کے اعلیٰ مقام پر تو پہلے
اور سجدے میں اور قرب ہو جائے گا. میرا حسین تو فدیہ ہے حضرت اسماعیل کا. فلما اسلم وتلہ للجبین. یاد کرو 4000 سال پہلے ایک میدان لگا تھا. مالک تھا جو اپنے پیاروں کے امتحان لینا چاہتا تھا. ایک 100 سال کا بابا ہے, 13 سال کا لخت جگر ہے, جبین کے بل لٹایا ہوا سجدے کی حالت میں اور تلہ للجبین, جبین کے بل لیٹا ہوا ہے. چونکہ امام حسین حضرت اسماعیل کا فدیہ تھے, تو اس وقت آخری بار آپ کا بھی جو یہ جبین تھی یہ بھی سجدے کی عالم میں تھی. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام سجدے میں گئے اور قرآن پڑھتا گیا, آواز آنے لگی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین میں نے امتحانوں کی انتہا کر دی, تو نے کامیابیوں کی انتہا کر دی. میرا حسین میں تجھ پر راضی ہوں, تو مجھ پر راضی ہو جا. میرے بھائیوں عصر کا وقت گزرا, سپہ سالار بدلا. حسین پہلے ایک کمانڈر ان چیف تھے, اب کمانڈر ان چیف کون بنا؟ اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں, زینب سلام اللہ علیہ سپہ سالار بن گئی. میرا بھائی مدینے سے چلا تھا, تو اس عاشورہ کی اثر تک تو فوج کا کمانڈر تھا, اب دمشق تک اور مدینہ تک تیری بہن کمانڈر ہے. تیرے ساتھ بہت سا لشکر تھا, میرے ساتھ صرف بطول زہرا کی شہزادیاں ہیں. اس میں وہ رات آ گئی, خیموں کو آگ لگ گئی. سن رہے ہو, کلیجہ پھٹ نہیں رہا, خیموں کو آگ لگی ہے. صاحبزادیاں اور شہزادیاں سمٹ کر ایک خیمے میں آ گئی ہیں. سکینہ جو سارا دن منظر دیکھتی رہی تھی, سارا دن ایسے ڈری ہوئی سہمی ہوئی سکینہ ایسے ننھے قدموں کے ساتھ پھوپھی کے پاس آئی اور پھوپھی کی گود میں سر رکھا اور روتے ہوئے کہتی ہے, پھوپھی ایک بات تو بتاؤ, آج تو ہمارا پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں, آج تو ہمارا پہرا دینے والا کوئی نہیں. کل میرے بھائی علی اکبر پہرا دے رہے تھے, میرے چچا عباس پہرا دے رہے تھے, اب تو پہرا دینے والا کوئی نہیں. زینب نے کہا, میری بیٹی سکینہ پریشان ہو, ابھی علی کی جائی زینب ہے. تلوار پکڑی, زینب باہر پہرا دینے لگی. زینب پہرا دینے لگی. کس لیے؟ تیرے ایمان کے لیے, تیرے قرآن کے لیے, تیرے اسلام کے لیے. میری بہنوں, تمہارے دوپٹے کے لیے, تمہاری عزتوں کے لیے. حضرت زینب کے ہاتھ میں تلوار ہے اور خانوادہ نبوت کی شہزادیوں کا پہرا دے رہی ہے. رات ڈھلنے والی ہے, دور سے دیکھا ہے گھوڑ سوار آ رہا ہے. زینب سنبھلی, للکار کر کہا, نزدیک آنے کی گھوڑ سوار کوشش نہ کرنا, تمہیں نہیں معلوم یہ ایک ہی خیمہ بچا ہے, اس میں بطول زہرا کی شہزادیاں ہیں, قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. مگر وہ گھوڑ سوار رکا نہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایسے تلوار پر گرفت مضبوط کی. گھوڑ سوار قریب آیا, فرمانے لگی, میں نے روکا تھا, رکے کیوں نہیں؟ تو گھوڑ سوار نے کہا, اوپر تو دیکھو تو صحیح, میں پرایا نہیں ہوں, تیرا باپ علی ہوں. میری بیٹی جب تو پہرا دے رہی تھی میں قبر میں رہ نہیں سکا, روح متوسل ہو کر آ گیا ہوں تیری اس پہرے داری کو دیکھنے کے لیے. بس روانی دنیا تھی. علی باخیر ہوئے, حضرت زینب واپس پلٹی, دیکھا تو سکینہ خیمے میں نہیں تھی, چھوٹی سکینہ نہیں تھی. ریت کے ٹیلوں پر زینب آواز دیتی ہے, سکینہ کہاں گئی؟ اور میری سکینہ ہمارا تو باغ لٹ گیا ہے, اب رات کا وقت ہے. میرے حسین کی بیٹی سکینہ تو کہاں گم ہو گئی؟ کہیں سے آواز نہیں آئی. اونچے ٹیلے پر چڑھ کر زینب نے پھر آواز دی, سکینہ کدھر گئی ہو؟ کربلا کی وہی وادیاں ہیں, تو معصوم چھوٹی بچی ہے, تو خیمے سے نکل کر کہاں گئی؟ جو ایسا تھوڑا سا وقت گزرا تو مقتل سے آواز آنے لگی. زینب سلام اللہ علیہ توجہ کر کے سننے لگی تو لگتا تھا جیسے بھائی حسین کی آواز آ رہی ہے. میری بہن زینب پریشان نہ ہو, جیسے ہر رات سکینہ میرے سینے پر سوتی تھی, ایسے ہی خیمے سے نکلتی, لاشوں کے قریب آئی, لاشوں کو پہچانتی رہی. جب میرے لاشے کے قریب آئی تو میرے سینے پر سر رکھا اور سستا گئی ہے. رات گزری, اگلے دن اب ایک لفظ ہے, قیدی بنا دی گئی.
قیدی سنو، قیدی بطول زہرا کی شہزادیوں کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، زین العابدین کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، بیڑیاں لگا دی گئی، ہاتھ باندھ دیے گئے اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، سوئے کوفہ چلایا گیا۔ اور جب یہ لٹا پٹا قافلہ صاحبوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جب یہ قافلہ لٹا ہوا اس جگہ سے گزرا تھا جہاں مقتل میں لاشیں بکھرے تھے، ٹکڑے تھے، کہتے ہیں وہاں زینب نے خطبہ دیا تھا اور اس خطبے سے ہواؤں میں ارتعاش آ گیا تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے تھے، پہرے دار جو دشمن تھے وہ رونے لگے تھے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ آقا محمد رسول اللہ کی بار میں استغاثہ تھا۔ وہاں قافلہ رکا ہوا ان لاشوں کے قریب حضرت زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے یا محمد آہو، یا محمد آہو، اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا صلاۃ و اللہ کے درود ہوں، وَمَلَكَ السَّمَاءُ، آسمان کے فرشتے آپ پر سلامیاں کریں، ھذا حسین بالعراء، میرا نانا حسین کو دیکھ جو تیری توش پر سواری کرتا تھا، دیکھ میرا نانا محمد اس حسین کو جو آپ نماز پڑھتے تھے تو پشت پر سوار ہو جاتا تھا، ھذا حسین بالعراء، چٹیل میدان میں پڑا ہے حسین، مزمل بالدماء، پھٹا ہوا لباس ہے، پھٹا ہوا لباس ہے اور خون سے بھرا ہوا جسم ہے، مقطع الاعضاء، حسین کو دیکھ نانا جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مقطع الاعضاء، یا محمد بناتوں کا سوایا، محمد تیری بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، ذریتوں کا مقتلا، تیری اولاد کو شہید کر دیا گیا ہے، تسبیح علیہ السلام، ریت ہوا اڑا رہی ہے اور ان مقتولوں کے جسموں پر وہ ریت پڑ رہی ہے۔ یہ خطبہ تھا، پھر حسین سے خطبہ فرمایا اور پھر وہ قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ میں قید کر دیے گئے اور پھر وہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کئی واقعات ہوئے، ایک جگہ ان ظالموں کا پانی ختم ہو گیا، یزیدیوں کا پانی ختم ہوا، خیمے لگ گئے کہ پانی کی تلاش میں جاؤ، جہاں سے ملتا ہے لے آؤ، سامنے ریت کے ٹیلے تھے، ان خیموں کے سامنے خود یزیدی ان خیموں کے سائے میں بیٹھ گئے اور جرستی ہوئی ریت، چلچلاتی دھوپ ہے، کڑکتی دھوپ ہے، اس پر شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا۔ پانی دور سے آنا تھا، پانی آتے آتے شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اندھیرے چھانے لگے، پانی آیا جو اس دھوپ کی تمازت میں اس گرم ریت پر بیٹھی رہی، ان کو ایک بوند بھی پانی کی نہیں دی۔ ظالموں نے خود پانی پیا اور قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ چند قدم ہی چلا تھا، اندھیرا چھانے والا تھا، چھا چکا تھا، قافلہ رک گیا، شور ہوا، قافلہ کیوں رک گیا؟ اور سب سے پہلے قافلے کے بالکل پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام تھی جو قیادت کر رہے تھے، نیزے پر وہ سر تھا، آواز آئی کہ قافلہ کیوں رکا؟ وہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا سر حسین والا، اس نے کہا میرے ہاتھ سے تھا، وہ نیزہ چھوٹ گیا، زمین میں گڑ گیا، زمین میں دھس گیا، میں زور لگاتا ہوں نکلتا نہیں، ساتھیوں کو بلایا نکلا نہیں، انہوں نے کہا زین العابدین کو بلاؤ، زین العابدین آ گئے۔ اب آدھی بابا ہمیں تو اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں، ہم تو تھکے ہوئے ہیں، کب سے چلے تھے، میرا بابا کوئی میٹھے بول بولنے والا کوئی نہیں ہے، قافلے کو روک کیوں دیا، کبھی منزل کو پہنچے بابا؟ اور میرا دل کرتا تھا بابا آپ کو سلام کرتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں سلام بھی نہیں کر سکتا، میرا بابا قافلے کو چلنے دو، میرے قافلے کو چلنے دو۔ حضرت امام حسین کے سر انور سے آواز آئی، میرا بیٹا زین العابدین، میں قافلے کو کیسے چلنے دوں؟ میری سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ جب دھوپ کی تمازت تھی تو کسی سائے کی تلاش میں ننھے قدموں کے ساتھ سکینہ چلتی چلتی ایک جھاڑی کے سائے میں گئی، وہاں ریت کا سہارا بنایا اور لیٹ گئی۔ حضرت زینب پیچھے پلٹی، جو دیکھا تو ایک برقع پوش خاتون ہے، اس کی گود میں سکینہ ہے اور سکینہ رو رو کر کربلا کی داستان
سنا رہی ہے اور برقع پوش خاتون زاروں قطار رو رہی ہے. حضرت زینب روک گئی. اے خاتون تو کون ہے؟ ہمارے کو کوئی بھلے مانس نہیں تھا، ہمدرد نہیں تھا، تو نے میری بیٹی کو کیسے سہارا دیا؟ اس نے چہرے سے نقاب پلٹا. فرمانے لگی زینب قریبا میں پرائی نہیں ہوں، تیری امی فاطمہ ہوں. جب سکینہ پیچھے رہ گئی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں متمثل ہو کر میری روح زینب کو سکینہ کو سہارا دینے کے لیے آ گئی ہے. پھر وہ قافلہ دمشق پہنچا. دمشق کی گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھی. اعلان ہو رہے تھے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا، یہ حکومت کے باغی ہیں. قافلہ ایک گلی میں رکا. ایک بوڑھی خاتون تھی جو مکان کی چھت پر کھڑی تھی. اسے کو گزرے ہوئے لمحات یاد آ گئے، گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا. اس نے پانی بھیجا ہدیہ کے طور پر. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے قبول کیا اور ساتھ ہی پوچھا یہ پانی کس نے بھیجا ہے؟ کسی نے کہا وہ جو بوڑھی مائی چھت پر کھڑی ہے نا، اس نے یہ کھجوریں بھی بھیجی ہیں اور یہ پانی بھی بھیجا ہے. زینب سلام اللہ علیہ اس بوڑھی مائی کی طرف چلی، وہ بھی چھت سے نیچے اتری. آمنا سامنا ہوا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ ہماری ہمدرد کیسے بن گئی؟ اس بوڑھی مائی نے اپنی داستان سنائی. کہنے لگی میں مدینے کی رہنے والی تھی، میرا باپ یہودی تھا. میں ایک روز حضرت بطول زہرا کے گھر میں آئی. وہاں آئی تو حضرت بطول زہرا کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، مسلمان ہو گئی اور میرا دل چاہا اسی گھر کی کنیز بن جاؤں. میں نے اپنے باپ سے اجازت لی، میرا باپ بھی مسلمان ہو گیا. میں بطول زہرا کی کنیز رہی ہوں. پھر میرا آنا مدینے سے دمشق ہوا. جب آخری بار میں آنے لگی تو میری سردار بطول زہرا فاطمہ مجھے گھر کے دروازے پر تک الوداع کرنے کے لیے آئی اور آخری بار مل کر فرمانے لگی تو دمشق جا رہی ہے، کبھی وہاں قیدی گزرے تو پانی ضرور پلانا. خاتون میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے؟ میں تو اپنی بطول زہرا جو میری سردار تھی، میں تو اس کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں. حضرت زینب سمجھ گئی کہ یہ ہمارے گھر کی نوکرانی تھی. آپ نے فرمایا میرے پاس تو آپ کو انعام دینے کے لیے مال و دولت نہیں ہے، تیرے لیے دعا کر سکتی ہوں. کیا دعا کروں؟ مائی رو پڑی، عرض کرنے لگی مدت ہو گئی حسین کو دیکھے ہوئے، مدت ہو گئی زینب کو دیکھے ہوئے. جب وہ چھوٹے تھے میں ان کو نہلاتی تھی، ان کو کھلاتی تھی، میں ان کا خیال رکھتی تھی، ان کے جھولے جھلاتی تھی. اب میں مرنے کے قریب ہوں، ایک ہی حسرت ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے زینب کو دیکھ لو، مرنے سے پہلے حسین کو دیکھ لو. مجھے یہ بھی خبر پہنچی ہے کہ علی پاک کی دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسن بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، بطول زہرا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. مجھے علم ہے حسین ہے، مدینہ میں زینب ہے. زینب نے کہا بھائی تیری یہ بھی حسرت پوری ہو گئی، سامنے دیکھ، پہچاننے کی کوشش کر، میں ہی وہ زینب ہوں. اور حسین کو دیکھنے کی تمنا رکھنے والی وہ سامنے دیکھ، نیزے کی نوک پر سر حسین ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اور میرے سہروں یہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حب آل محمد یومن خیر من عبادت ثانیہ. حضور پاک نے فرمایا تھا وہ شخص جو ایک روز ذکر حسین کی مجلس میں بیٹھے، ایک روز بیٹھے، سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ. وہ شخص جو حب اہل بیت میں جس کو موت آئے گی کبھی بھی ایمان ہو کے نہیں مرے گا. یہ ذاکر کی گارنٹی نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی ہے. فرمایا حب اہل بیت میں مرنے والا وہ کامل ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا. من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ، یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجها. جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے قیامت کا دن ہوگا. ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق بنصف الأذن. دنیا تھر تھر کانپ رہی ہوگی. حسین سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو دلہن کی طرح بنا کر سوار کر سجا کر جنت میں داخل کر دے گا. من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. وہ شخص جو حب اہل بیت میں جیتا رہا، حب اہل بیت میں مرا، جب موت آئے گی اللہ عزرائیل کو حکم دے کر بھیجے گا اس بندے کی روح بعد میں قبض کرنا، پہلے جنت کے نظارے کرا دینا. اور جب قبر میں پہنچے گا وہ تنہائی کا مقام، وہ وحشت کا مقام، وہ تنہائی کا گھر، اکیلی زندگی،
دنیا ساتھ چھوڑ گئی، اکیلا تھا، اللہ نے ان منکر نکیر کو پیغام دے کر بھیجا، یہ حب اہل بیت میں مرا ہے، اس سے سوال جواب بعد میں کرنا، جنت کے دروازے پہلے کھول دینا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ، وہ بدبخت جو اہل بیت کے بغض میں مرا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ میں منتظمین کو اور جتنے اس مسجد کے اراکین ہیں سب کو میں یہ ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آقا حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ خوبصورت محفل سجائی۔ حشر میں، قبر میں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ بجائے سید الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا